بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ حافظ صاحب، آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی، آپ کو ہر صورت گھر جانا ہوگا۔ میں باہر آیا تو آپ کو ہر صورت گھر جانا ہوگا۔ ایگزیکٹ جملہ یہ تھا عمران خان صاحب کا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے متعلق استعمال کیا گیا جملہ اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے درد سر بن گیا ہے۔ موقع بھی بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا جناب آپ کو کہ یہ جملہ عمران خان صاحب نے کیوں، کیسے، کب استعمال کیا۔ اڈیالہ جیل کے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ 13 جنوری کی شام اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے 33 منٹ کی ایک ملاقات ہوئی ہے۔ 13 جنوری کی شام جب عمران خان صاحب کی بہنیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھی، منگل کا دن تھا، عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے وہ آئے۔ اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتاتے ہیں وہاں کیا کچھ ہوا۔ تازہ ترین اپڈیٹس یہ ہیں کہ ایک مرتبہ پھر وہاں پر وہی کیا گیا، اس ظالمانہ رجیم کی جانب سے تشدد کارکنان کے اوپر، خواتین کے اوپر، بچوں کے اوپر، اسی طرح سے جناب لاٹھی چارج اور اسی طرح سے واٹر کینن کا استعمال۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو لے کر چلیں گے اس ملاقات کی جانب، کیونکہ اسی دوران اڈیالہ جیل کے اندر یہ 33 منٹ کی ایک ملاقات ہو رہی تھی، اور اس ملاقات میں عمران خان صاحب کی جانب سے کہا جانے والا جملہ اس وقت طاقتور حلقوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی اس ملاقات کی آڈیو جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں موجود طاقتور حلقوں کے نمائندے کی جانب سے راولپنڈی، اسلام آباد کے اہم ترین حلقوں تک پہنچا دی گئی ہے۔ اس آڈیو میں عمران خان صاحب کا یہ جملہ بڑے واضح انداز میں سنا جا سکتا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حافظ عاصم منیر صاحب آپ گھر چلے جائیں، اس کے علاوہ آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ میں اگر باہر آیا تو آپ کو ہر صورت گھر جانا ہوگا۔ اس ملاقات کی دیگر تفصیلات میں جانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کو اس حوالے سے بھی آگاہ کیا جائے کہ گزشتہ شب عمران خان صاحب کی بہنیں جب اڈیالہ جیل کے باہر پہنچی، ان کے ساتھ کون کون سی قیادت جو ہے وہ موجود تھی، عام عوام کے سطح تک وہاں پر پہنچیں، اور اس کے ساتھ ساتھ طاقتور حلقوں کو کیوں اس بات کا جو ہے وہ گمان تھا کہ اگر اس قسم کی اطلاعات عمران خان صاحب تک پہنچیں گی کہ جناب گزشتہ 72 دنوں سے جو کچھ کیا جا رہا ہے باہر عمران خان صاحب کی بہنوں اور کارکنان کے بعد، وہ اس کے بعد عمران خان صاحب کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یہ کوشش کیوں کر کی گئی ہے۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اصل میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بشرا بی بی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ بشرا بی بی کی فیملی سے جو آخری 2 ملاقاتیں کروائی گئی ہیں، ان ملاقاتوں میں بشرا بی بی کی فیملی نے بشرا بی بی تک طاقتور حلقوں کا ایک پیغام ہماری اطلاعات کے مطابق پہنچایا ہے، جس میں طاقتور حلقے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو GHQ کے ساتھ ڈیل پر راضی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پیغام بشرا بی بی کی فیملی کے ذریعے بشرا بی بی تک پہنچایا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کہنا ہے آپ عمران خان صاحب کو اس پر راضی کریں، اور جب ان کی جانب سے گرین سگنل دیا جائے گا کہ وہ عمران خان صاحب سے یہ بات کر رہی ہیں یا وہ عمران خان صاحب کو ڈیل پر راضی کر چکی ہیں، تو پھر اس کے بعد جو بشرا بی بی کی فیملی ہے ان سے ایک اور ملاقات کروائی جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے بشرا بی بی کی فیملی سے ہوئی ہیں ملاقاتیں، لیکن عمران خان صاحب سے 2 دسمبر کے بعد کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ جو کچھ ہو رہا ہے بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی سے جو ان کی ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں، ان تمام ملاقاتوں کا ریکارڈ بھی رکھا جا رہا ہے۔ اس ملاقات کے بعد گزشتہ ہفتے جو عمران خان صاحب سے بشرا بی بی کی ملاقات ہوئی، اس کا آڈیو ریکارڈ بھی اڈیالہ جیل کے ذرائع کے مطابق رکھا جا رہا ہے۔ آڈیوز ریکارڈ کی جا رہی ہیں، ویڈیوز ریکارڈ کی جا رہی ہیں، اور آج یہ جو 33 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی آڈیو ریکارڈ کی گئی ہے، اور عمران خان صاحب کسی صورت جو ہے وہ ڈیل کرنے کے اوپر راضی نہیں ہے، اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک جو ہے وہ بشرا بی بی نے بھی عمران خان صاحب پر اس حوالے سے کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ بہرحال گفتگو ان کی ہوئی ہے، انہوں نے پیغام ضرور دیا عمران خان صاحب کو کہ ان کی فیملی کے ذریعے یہ پیغام ملا ہے کہ یہ پیغام جو ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے، اور اس پیغام کے اندر ذکر ہے قومی حکومت کا بھی، اس پیغام کے اندر ذکر ہے 100 دن کی خاموشی کا بھی۔ آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے میں نے اس کے اوپر بات کی تھی، میں نے اس کے اوپر ایکس کے اوپر ایک پوسٹ بھی کی تھی، یار دوستوں نے بڑی تنقید بھی کی کہ راجہ صاحب آپ یہ کیا سودا بیچ رہے ہیں، لیکن آئندہ چند دنوں میں آپ کو اس کی تصدیق ہوتی ہوئی نظر آئے گی کہ معاملات اب معافی تلافی سے انہوں نے شروع کیے، معاملات انہوں نے 2 سال کی خاموشی کے
اوپر شروع کیے اور اب معاملات پہنچ چکے ہیں کہ صرف اور صرف آپ 100 دن کی جو خاموشی ہے وہ اختیار کر لیں۔ اس ملاقات کی تفصیلات، یہ ملاقات کس کے ساتھ تھی، آپ کے گوش گزار کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جناب آج پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ سہیل خان آفریدی کراچی کا دورہ کر کے واپس پہنچے ہیں اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے وہ کچھ لوگ جنہیں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں تو شاید اب اس طرح کی اہمیت حاصل نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ کیونکہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کے اوپر جیتے، کسی موقع کے اوپر وہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کے اوپر پارٹی کے اندر کنفلکٹ پیدا کرنا چاہتے تھے، پارٹی کو ہائی جیک کرنا چاہتے تھے، لیکن پاکستانی عوام بروقت سمجھ گئے۔ میں ذکر کر رہا ہوں شیر افضل مروت صاحب کا۔ آج انہوں نے سہیل خان آفریدی صاحب کے متعلق ایک بیان دیا، کیونکہ یہ بیان یہ بتا رہا ہے کہ انہیں اس بات کی پریشانی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ وہی عمران خان صاحب کے حق میں پاکستانی عوام کو موبلائز کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک باریک واردات بھی ڈالا کرتے تھے۔ لیکن آج جب انہیں یہ بات نظر آئی کہ سہیل خان آفریدی صاحب پاکستانی عوام کو موبلائز کر چکے ہیں تو پھر انہوں نے ایک بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ سہیل خان آفریدی کی یہ سیاسی مجبوری ہے، انہوں نے سندھ کا دورہ کرنا تھا۔ کیا اس سے وہ کیا مقاصد سہیل خان آفریدی صاحب کے متعلق یہ بیان دے کے شیر افضل مروت صاحب کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یقینی طور پر ایک مایوسی کا اظہار ہے۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ عمران خان صاحب جس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، عمران خان صاحب جس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، عمران خان صاحب جس کا نام لیتے ہیں، پاکستانی عوام اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور شیر افضل مروت صاحب نے جو کچھ عرصہ عوام کو ایک موبلائز کیا یا پاکستان تحریک انصاف سے انہیں پیار ملا ایک مشکل وقت کے اندر، یقینی طور پر وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید اس کے پیچھے ان کا کوئی کمال ہے۔ حالانکہ وہ تمام تر کمال جو تھا وہ عمران خان صاحب کا تھا اور عمران خان صاحب کے اس اعتماد کا تھا جو اس وقت وہ ان کے اوپر کر رہے تھے، جب تک لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ شیر افضل مروت صاحب کر کیا رہے ہیں، کس کی خواہش پر کر رہے ہیں۔ اس وقت تک عمران خان کے نام پر شیر افضل مروت صاحب کو پاکستانی عوام نے بڑا پیار دیا، لیکن اب اس بیان کے بعد اندازہ ہو رہا ہے کہ سہیل خان آفریدی صاحب کے دورہ سندھ سے بیسیکلی انہیں کیا پریشانی ہے۔ اسد کیسر صاحب کا بیان سامنے آیا کہ 8 فروری کے حوالے سے تیاریاں مکمل طور پر جاری ہیں، لمبی تحریک کے لیے تیار ہیں، کسی صورت کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کریں گے، پارٹی میں صرف ایک ہی بیانیہ چلے گا اور وہ بیانیہ ہے عمران خان کا جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی دعوت دی گئی کہ وہ بھی جناب سہیل خان آفریدی کے دورے کے اوپر کوئی کمنٹ کریں۔ پاکستانی میڈیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں ڈیفینیٹلی جو اس حوالے سے خبر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سہیل خان آفریدی کے دورے کو پس پش ڈالا جائے یا ان کے متعلق کوئی ایسا ٹھٹھا اڑایا جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کی خواہش پوری کی اور کہا، جب ان سے پوچھا گیا پنجاب کے دورے کا تو انہوں نے ایک شعر پڑھا منیر نیازی کا کہ جناب کچھ جو ہے شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرم دا شوق بھی سی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ جب بھی کسی جگہ وہ جلسہ جلوس کرتے ہیں پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے راستے میں کوئی رکاوٹیں تو نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان کسی بھی جگہ کسی بھی موقع کے اوپر مدرسوں کے تمام تر طلبہ کو بلا کر بھی انگیج کر کے بھی کسی جگہ 10,000 سے زائد افراد کا مجمع آج تک میں نے کم از کم نہیں دیکھا کسی جگہ وہ اکٹھا کر چکے ہوں۔ ہاں مخصوص اینگل کے ذریعے ٹی وی چینلز دکھا تو دیتے ہیں کہ بڑی تعداد ہے، لیکن جو جوش و ولولہ آپ کو کراچی میں سہیل خان آفریدی کے ارد گرد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنانی عام عوام کا نظر آیا، اس کے حوالے سے تو اس وقت پوری دنیا بات کر رہی ہے۔ بیرسٹر گور صاحب نے بیان دیا کیونکہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کہ وہ جناب تحریک طالبان پاکستان کا جو ایک اسٹیٹ کا موقف ہے ان کے حوالے سے کہ وہ دہشت گرد جماعت ہے، اس کے اوپر وہ یقین نہیں رکھتے، وہ بیان نہیں دیتے۔ تو آج بیرسٹر گور صاحب نے یہ بیان دے دیا، انہوں نے کہا جی ہم تو بحیثیت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت وہی سمجھتے ہیں جو کہ ریاست پاکستان کی پالیسی ہے، اور بالکل ہم یہ بات کر چکے ہیں اس سے پہلے بھی، لیکن معاملہ یہ ہے ان تمام تر معاملات کو کس کے ساتھ کیسے جوڑا جا رہا ہے اس کو دیکھا جائے۔ دو طرفہ تعلقات پاکستان کے افغانستان کے ساتھ ماضی میں کیا رخ اختیار کرتے رہے، کس کی وجہ سے کرتے رہے، ان تمام تر چیزوں کو دیکھا جانا چاہیے۔ پھر جناب انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کسی قسم کا کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف اکٹھی ہے، عمران خان صاحب اس کے سربراہ ہیں، اس کا کسی قسم کا کوئی اور دھڑا نہیں ہے، اور اگر کسی نے اس کا کوئی دھڑا بنانے کی کوشش بھی کی تو ماضی میں ایسی مثالیں موجود بھی ہیں کہ جو عمران خان صاحب کو چھوڑ کے گیا وہ زیرو ہو گیا۔ محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ انہیں اور بیرسٹر گور صاحب کو، اسد کیسر صاحب کو یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ محمود خان اچکزئی کے کاغذات جو ہیں وہ جو کہ جمع کرائے گئے تھے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ، ان کی منظوری کا وقت آن پہنچا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں کے اندر انہیں قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن رہنما
جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے گا۔ عمران خان صاحب کی وہ چوائس ہیں، عمران خان صاحب نے انہیں مذاکرات کے حوالے سے مینڈیٹ بھی دے رکھا ہے، اور بڑا واضح انداز میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، سہیل خان آفریدی اور دیگر لوگ، وہ ایک سٹریٹ مومنٹم پیدا کریں، وہ عوامی تحریک شروع کریں، 8 فروری کی جانب بڑھیں۔ 8 فروری 2026 کو جب 2 برس ہو جائیں گے پاکستان تحریک انصاف سے جو مینڈیٹ چھینا گیا تھا، اسے اس دن ایک پہیہ جام ہڑتال ہوگی، شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی، پورے ملک کے اندر ریلیاں ہوں گی۔ وہ معاملہ عمران خان صاحب نے سہیل خان آفریدی اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے حوالے کر رکھا ہے، لیکن یہ معاملہ مذاکرات کا محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو کچھ فوٹیجز دکھاتا ہوں، کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ صرف 13 لوگ آئے ممبران قومی اسمبلی جو تھے اڈیالہ جیل کے باہر، حالانکہ کیا کہا گیا تھا، اس وقت قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے کوئی 90 کے آس پاس ارکان ہیں، اور اس میں سے صرف 13 لوگ آتے ہیں۔ اچھا، سینکڑوں کی تعداد میں صوبائی اسمبلی کے ارکان بھی ہیں، وہ اسی طرح سے پنجاب اسمبلی کے صرف 40 کے قریب جو ہے وہ لوگ آئے۔ انصاف لائرز فورم کے لوگ کہاں پر تھے؟ وومن ونگ کی بھی اتنی زیادہ موجودگی وہاں نظر، ہاں لیکن ریحانہ ڈار صاحبہ کے متعلق اگر میں بات کروں تو آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ چند دنوں میں وہ کراچی بھی نظر آئیں، وہ لاہور بھی نظر آئیں، وہ اڈیالہ جیل راولپنڈی کے باہر بھی نظر آئیں، اور اگر 70-75 سالہ خواتین اس طرح سے بہادری کے ساتھ ہر جگہ موجود ہو سکتی ہیں تو سوال بنتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو دیگر قیادت ہے وہ جناب کہاں پر ہے؟ اس حوالے سے یقینی طور پر پاکستان کے عام عوام کو آواز اٹھانی چاہیے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے کی اطلاعات جو ہیں رات کے، یہ مڈ نائٹ کی میں بات کر رہا ہوں، 13 اور 14 جنوری درمیانی شب، کہ پولیس کے لاٹھی چارج، زہریلے، اور اس کے بعد پھر جو زہریلا پانی چھوڑا جاتا ہے، زہریلا دھواں جو چھوڑا جاتا ہے، اس کے بعد علیمہ خان اور عمران خان صاحب کی جو دیگر بہنیں ہیں وہ دھرنا ختم کر کے روانہ ہو گئیں۔ ایک بار پھر انہیں پولیس یہ یقین دہانی کرا رہی تھی کہ جناب ہم آپ کی اگلے ہفتے ملاقات کروائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل پیج سے بیان بھی آ گیا، یقینی طور پر جو جس کا کردار ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے۔ آفیشیل پیج نے تو بیان ہی جاری کرنا ہے، دوسری طرف کرنا جو ہے وہ قیادت نے کرنا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ 71 دنوں سے عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، آج پھر فیملی اور وکلاء کو جیل مینول کے مطابق ملاقات نہیں کروائی گئی۔ 882 دنوں سے عمران خان جو ہیں، معاف کیجیے گا، 892 دنوں سے، جی ہاں 892 دنوں سے عمران خان صاحب جیل میں غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر قید ہیں، اور اب تقریباً جو ہے وہ 12 ہفتے جو ہے گزر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بھی بند کر دی گئی ہیں۔ ایک فسطائی حکومت جو ہے وہ ان کے اوپر تشدد کروا رہی ہے، اور پرامن احتجاج کرنے والے جو کارکنان ہیں ٹھٹھرتی سردی کے اندر، ان کے اوپر بھی ایک شدید قسم کا جو تشدد ہے وہ جناب کیا جا رہا ہے۔ میں یہ فوٹیج بھی تھوڑی سی آپ کو دکھا دیتا ہوں، تقریباً 10 سیکنڈ کی، کہ رات کے جب وہ روانہ ہو رہی تھی تو کیا یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ رات کے پیر اڈیالہ جیل سے جو ہے وہ واپس روانہ ہو رہی ہیں، اور پھر ان کی حوصلے خیر ان کے جوان ہیں، وہ پھر آنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ آپ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں کیا کچھ کیا گیا وہاں پر رات کے۔ بچوں کو مارنے کے لیے اس وقت اللہ اکبر کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، یہ اللہ اکبر کے نعرے بچوں کو مارنے کے لیے اس وقت لگائے جا رہے ہیں۔ جو ہے ناظرین کرام مزاحمت کر رہی ہے، عوام اس وقت مزاحمت کر رہی ہے، اور عوام نے بالکل سامنے ڈٹ گئی، مطلب کہ پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ یہ اس وقت ناظرین کرام عوام ہے، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، لیکن خیر وہ ڈٹے جتنی ان کی ہمت تھی۔ اچھا یہ دیکھیے خواتین کیا بات کر رہی ہیں، سن لیں۔ اس وقت آپ اڈیالہ میں تھی تو ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ یہ دیکھیے یہ خواتین ہیں، ان خاتون کی گاڑی چھین لی ہے، تاکہ آئی تھیں وہ، تاکہ رات کے وہ گھر نہ جا سکیں، پیدل جائیں، گاڑیاں بھی یعنی چھین لیں۔ یعنی اس قسم کی ہے ان کی صورتحال، باہر یہ سب کچھ کرتے ہیں، اندر پھر یہ پاؤں پکڑتے ہیں۔ جو اطلاعات ہیں نا ہمارے پاس وہ یہ ہیں کہ آج پھر 33 منٹ کی ایک ملاقات بشرا بی بی صاحبہ کی عمران خان صاحب سے کروائی گئی، اور اڈیالہ جیل انتظامیہ جو ہے وہ اس بات کی تصدیق بھی کر رہی ہے کہ یہ ملاقات ہوئی۔ ہمارے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس ملاقات کے اندر بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے درمیان جو گفتگو ہوئی، اور اس سے پچھلے ہفتے جو ملاقات ہوئی، وہ گفتگو ریکارڈ کی جاتی ہے اور اس کی ویڈیو بھی بنائی جاتی ہے، اور اس گفتگو کے حوالے سے اس وقت راولپنڈی اسلام آباد کے اندر ایک تھرتھلی ہے۔ یہ ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے اس ملاقات کے حوالے سے۔ رات جب کچھ اس کی تفصیلات باہر آنا شروع ہوئی تو پتہ چلا جناب اس ملاقات کے اندر جب بشرا بی بی نے عمران خان صاحب سے اس بات کا ذکر چھڑا کہ ان کی فیملی کے ذریعے یہ پیغام پہنچائے جا رہے ہیں طاقتور حلقوں کی جانب سے کہ میں آپ کو جو ہے کسی قسم کی ڈیل کے اوپر راضی کروں، میں نے اپنی فیملی کو بھی انکار کر دیا ہے اور میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں ڈٹ کے، آپ کو بھی کہتی ہوں، تو جس پر عمران خان صاحب کا جو جواب تھا
وہ بڑا معنی خیز تھا، اور وہ اس وقت مختلف واٹس ایپ گروپ کے اندر وہ آڈیو تو نہیں شیئر کی جا رہی، لیکن ایک جملہ جو ہے وہ ضرور شیئر کیا جا رہا ہے جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے بشرا بی بی سے ہونے والی اس ملاقات کے اندر باقاعدہ نام لے کر جو ہے فیلڈ مارشل صاحب کا یہ کہا کہ حافظ صاحب یہ میرا پیغام سن رہے ہوں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ آڈیو ویڈیوز ان کی ریکارڈ ہو رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب میری یہ بات سن رہے ہوں گے، میرا یہ جملہ سن رہے ہوں گے، تو وہ سن لیں کہ میں آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کر رہا، جتنا مرضی آپ جو ہے وہ ظلم و تشدد بڑھا لیں، میرے تک اطلاعات پہنچ جاتی ہیں جو کچھ باہر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کر رہا، بلکہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں جب باہر آؤں گا تو آپ کو گھر جانا ہوگا، اس کے علاوہ کسی قسم کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا پیغام اس وقت تک کا جو لیٹسٹ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے اس کی بڑی حد تک وضاحت کر دیتا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف تمام تر ہتھ کنڈے جو ہے وہ استعمال کیے جانے کے باوجود عمران خان صاحب کو توڑا نہیں جا سکا۔ اس کے حوالے سے کچھ مزید تفصیلات ہیں، کوشش ہوگی جو آج کی اگلی ویڈیو ہوگی اس میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔